السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمزہ احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ناظرین، عام انتخابات کی آمد ہے اور جب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ فائنلائز ہوئی ہے، تب سے ملک کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں متحرک ہو چکی ہیں، ورکر کنونشنز ہو رہے ہیں، الیکشن کمپینز چل رہی ہیں، امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دی ہیں اور سکروٹنی کا عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ میرے ساتھ جماعت اسلامی کے رہنما ملک انعام موجود ہیں، ان سے ان کے حلقے کے حوالے سے بات کریں گے۔ NA48 سے ان کے ماموں عبدالعزیز جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی تیاریاں کیسی ہیں اور ان کا منشور کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، بہت شکریہ آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، کیونکہ جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں، عبدالعزیز صاحب کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی، خبرنامہ ٹی وی کی جو ٹیم ہے، حمزہ صاحب، آپ کو اور راجہ ساجد صاحب کو، کہ آپ میرے پاس آئے، ویلکم جی۔ بہت شکریہ۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ملک عبدالعزیز صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ اس میں تھوڑا سا ایشو ہے، انشاءاللہ وہ ہم نے کل اپیل کر دی ہے، انشاءاللہ وہ کل کے دن تک وہ فائنل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، NA48 آپ کا حلقہ ہے، یہاں سے ہم نے دیکھے تقریباً 60-62 لوگوں نے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے ہیں اور حلقے کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو بتائیں اس حلقے کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں جی، اس حلقے کے مسائل تو آپ جو ہے نا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، آپ کا کام یہی ہے جا کے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرنا، لوگوں تک پہنچانا آواز۔ یہاں پہ جو بنیادی مسائل ہیں صحت کے ہیں، وہی نہیں ہے۔ روڈز ہیں ہمارے، جو دیکھیں نا، ایک جو شہری ہے اس کا حق ہوتا ہے نا، اس کو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو بنیادی سہولیات جو ہے نا وہی میسر نہیں ہے۔ اب جہاں جائیں کسی جگہ روڈ، کل آپ گئے، میرے خیال ہے میں آپ کو انٹرویو دیکھ رہا تھا سیالہ روڈ پہ۔ جی، سیالہ روڈ پہ یہ حال ہے کہ میرے خیال ہے کوئی بیمار بندہ ادھر چلا جائے یا ٹھیک ٹھاک بندہ بھی جائے، اس کو الرجی ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہاں پہ مٹی ہے، دھول ہے، روڈ کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اسلام آباد ہے، دیکھیں اتنا بڑا ہمارا یہ کیپٹل ہے، تو اس کے علاوہ سندھ کے جو دور دراز علاقے ہیں نا، اس سے بھی یہ ابتر ہے۔ یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے پورے اسلام آباد پلس آپ کا KPK اور کشمیر، اس کے لیے ایک ہاسپٹل ہے ہمارا پیمز۔ تو دیکھیں اتنی بڑی آبادی ہے، یہاں پہ کوئی صحت کا کوئی حالات نہیں ہے۔ ہماری جماعت انشاءاللہ جیتے گی۔ دیکھیں اب ساری جماعتوں کو موقع مل چکا ہے، آپ کے سامنے 75 سالوں سے کوئی جماعت ایسی نہیں رہ گئی جس کو موقع نہ ملا ہو، جس کو حکومت نہ ملی ہو۔ ہم نے حکومت نہیں ملی ہمیں، پھر بھی ہم ہمارے 28,000 بچے جو اس ملک میں ہیں اس کو ہماری جماعت پڑھا رہی ہے، وظیفہ دے کے، ان کو گھر دے کے، ان کو اسکول کی جو فیس ہے، کتابیں تک دے کے، سارا کچھ ہماری جماعت پڑھا رہی ہے۔ 250 سے لے کے 300 ہاسپٹل ہماری جماعت جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ 450-500 ایمبولینسز ہیں اس ملک میں جو ہماری جماعت چلا رہی ہے۔ ہمیں ابھی اقتدار نہیں ملا ہے، انشاءاللہ جب ہمیں اقتدار ملے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی جو عوام ہے ہم کایا پلٹ دیں گے، انشاءاللہ ہم کے سارے مسائل حل کریں گے۔ بنیادی مسئلہ اسلام آباد کا ہاسپٹل جو ہے، ہم انشاءاللہ ہماری جماعت جیتے گی یہاں سے، تینوں حلقوں سے انشاءاللہ۔ ہم نے، ہمارا یہ منشور میں شامل ہے کہ 4 اسپتال ہم بنائیں گے، ہاسپٹل جو ہے، ایک امروات میں، ایک بارگاؤں میں، ایک جو ہے ہم ترنول میں، اور ایک کچھ ہاسپٹل جو ہے ہم جو ہے نا وہ تراملی کے ایریے میں۔ دیکھیں یہ اسلام آباد کے 4 جو ہے نا یہ کونے ہیں، یہاں پہ بنیادی جو صحت کے مسائل ہیں وہی بندوں کے حل نہیں ہوتے بیچارے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے آپ کی فیس 4-5 ہزار فیس لے رہا ہے، ٹھیک۔ تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ وہ مسئلے حل کریں گے۔ سر اگر اسپیسیفکلی ہم NA48 کی بات کریں تو یہاں پر ہم نے سروے کیے، بہت سارے مسائل ہیں، سڑکوں کے، ٹریفک کے حوالے سے ہے، وہ اوپر جو ریلوے ٹریک ہے اس میں بڑے مسائل ہیں۔ تو اگر آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتے تو سب سے پہلے مسئلہ کون سا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حل ہونا چاہیے، اس سے عوام کو بہت مشکلات ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا جو میری نظر میں مسئلہ ہے نا، باقی مسائل تو بہت سارے ہیں، یہاں پہ گننا شروع کریں تو میرے خیال ٹائم نہیں لگے گا، 2 گھنٹے ایسا ہی ہے۔ میری نظر میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ صحت کا مسئلہ ہے، اس کے بعد تعلیم کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ اسلام آباد میں بہت بڑا ایشو ہے۔ دیکھیں ہماری یہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ پانی کا مسائل ہیں، گرمیاں جب آتی ہیں تو لوگ پیسے اٹھا کے مارے پھرتے ہیں کہ ہمیں ٹینکر ڈال دیں، وہ پانی نہیں ملتا ان کو۔ انشاءاللہ یہ 3-4 جو بڑے مسائل ہیں ہم سب سے پہلے جو ہے انشاءاللہ انفال کریں۔ سر ہم نے جماعت اسلامی کو دیکھا ہے، بڑے عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ہو، اس سے سب سے پہلے وہ سینیٹر مشتاق صاحب نے اس پر آواز اٹھائی، ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے بات ہو، ابھی بلوچوں کا مسئلہ چل رہا ہے اس حوالے سے بات ہو۔ اب آپ عوام میں جائیں گے، آپ ووٹ لینے کے لیے جائیں گے، ہر جو پارٹی ہے اس کا ایک بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، روٹی کپڑا مکان، آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی عوام جو ہے نا بہت باشعور ہو چکی ہے۔ ابھی وہ جو بیانیہ ہے نا، دیکھیں ابھی الیکشن
جو آج کل حالات چاہتے ہیں سنا ہے کہ ڈیلے ہونے والے ہیں کیا ہو جائیں گے. ہم تو کہتے ہیں ہو جائیں الیکشن میں، ہم تیار ہیں. ابھی بیانیہ نہیں بن رہا. جتنی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا بیانیہ ہی نہیں بن رہا کہ ہم کس بیانیہ سے عوام کے پاس جائیں. دیکھیں یہ بات کنفرم ہے، اب سب کو پتہ ہے کیا بیانیہ لے کے آئیں گے. دیکھیں ایک پارٹی نے تین چار دفعہ حکومت کی ہے، دوسری پارٹی نے 3-4 دفعہ حکومت کی ہے، تیسری پارٹی جو کہتی ہے ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، ان کو موقع مل چکا ہے. 3.5-4 سال ان کو حکومت ملی ہے. آپ کے سامنے عوام باشعور ہو چکی ہے. ابھی بیانیہ نہیں بن رہا. بیانیہ یہی ہے کہ خدمت. آپ نے کیا کیا عوام کے لیے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی جیبیں بنی ہے، اپنے بچوں کو آپ نے جو ہے نا وہ باہر فارم بھیج دیا ہے، تعلیم کے لیے بھیج دیا، کاروبار وہ کر رہے ہیں. ہماری دیکھیں غریب عوام جو ہے وہ 2 ٹائم روٹی کھانا بھی نہیں کھا سکتی. میں آپ کو کہوں یہ اسلام آباد کیپٹل ہے نا. باقی آپ پاکستان سندھ کے یا بلوچستان کے دور دراز جو علاقے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. اسلام آباد میں لوگ جو ہے نا 2 ٹائم کا کھانا کھانے سے مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. یہ سارا کیا ذرا جو ہمارے حکمران ہیں نا، جنہوں نے 75 سال سے اس قوم پہ حکومت کی ہے، اس قوم کو ذلیل کیا انہوں نے، یہ سارا کیا ذرا ہے. میں یہ کہتا ہوں عوام سے میری اپیل ہے، میں سب سے کہتا ہوں دیکھیں آپ نے سب کو آزما چکے ہیں. آپ دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے نا، آپ جس کے پاس جائیں نا، جس کے پاس بھی، وہ یہ کہتا ہے کہ جماعت اسلامی بہت اچھی جماعت ہے، کرپشن فری جماعت ہے، اس کے اندر پراپر ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. وہ فیملی پارٹی نہیں ہے، فیملی لمیٹڈ نہیں ہے. سراج الحق صاحب ہیں، ان کے بعد ان کا بیٹا نہیں آئے گا. قاضی صاحب تھے، ان کے بعد ان کا بیٹا نہیں آیا. پراپر ایک ہمارا ایک نظام ہے، ہماری جمہوری جماعت ہے. جمہوری جماعت واحد آپ نے پلیٹ کی رپورٹ جو آئی ہے اس نے کہا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جمہوری جماعت ہے وہ جماعت اسلامی ہے. ایسے ہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں صرف ایک دفعہ موقع دیں. لیکن سب کو آپ سمجھ چکے ہیں نا. اب جو ہے نا صرف جو ہے نا اس قوم کے پاس جماعت اسلامی رہ گئے. انشاءاللہ آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، سپورٹ کریں، لے کے آئیں گے انشاءاللہ اس ملک کی وہ تقدیر بدل دے گی. سر ہم نے دیکھے کہ جب بھی انتخابات آتے ہیں چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے گٹھ جوڑ شروع ہو جاتے ہیں، کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، کہیں اتحاد شروع ہو جانا ہوتے ہیں. تو کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق ہماری جو شورا ہے نا، ہماری جو مرکزی شورا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج کے بعد جو ہے نا کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، کسی پارٹی کے ساتھ. ٹھیک. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی اپنے علاقے کے مختلف جو آپ کے اسلام آباد ہو گیا یا لاہور ہو گیا، جس طرح بھی ہوئی، وہاں پہ 1-2 سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اتحاد ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. ہم اپنے منشور کے ساتھ، اپنے نشان کے ساتھ انشاءاللہ، ترازو کا جو ہمارا نشان ہے اس پہ ہم انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے اس طرح. اس وقت سر جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، کس قدر لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں. جمشید دستی کے گھر پر کیا ہوا، زرتاج گل کے جو عدلیہ کا جو نظام ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں جی اس ملک کے جو ایک قانون ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. جو ہمارا ایک دیکھیں نا ہمارا بائی-لاس کے مطابق جو بھی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے اس میں کمزوریاں بہت ساری ہیں. ہمارا عدل کا نظام جو ہے آپ کو سامنے ہی ہے. میرے خیال ہے 100 تو کچھ پتہ نہیں 40 کے 42ویں نمبر پہ ہے. تو اس کو بہتر ہونا چاہیے، بہتر ہوگا، انصاف ہوگا. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کوئی بھی جو معاشرہ ہے نا وہ جو ہے نا کفر کی بنیاد پہ چل سکتا ہے مگر ظلم کی بنیاد پہ کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی میں کھل کے بات کروں گا، کوئی بھی جو ہے نا سیاسی پارٹی، یہ جمہوریت ہے، اس کا حق ہے اس کو الیکشن لڑنے دینا، اس کو کھل کے اپنی کیمپین کرنے دینا، ان کا حق ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں جی ساری جماعتیں جو ہے نا ان کو آزادی ہونی چاہیے اپنی کیمپین چلانے کی، اپنی الیکشن لڑنے کی، سب کو آزادی ہونی چاہیے. ہمارا آئین یہ بات کہتا ہے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میرا یہی ہے جی کہ آپ نے جو ہے نا سب کو آزما لیا ہے، کوئی پارٹی نہیں رہے گی جس پارٹی نے اس ملک پہ حکومت نہ کی ہو، اور سب عوام باشعور ہے. دیکھیں نا اس کے آگے اور کیا کریں گے. عوام سب کو دیکھ لیا ہے جو ہے نا. عوام جو ہے نا 2 ٹائم میں نے ابھی کہا کہ 2 ٹائم کھانا کھانے سے مجبور ہو گئی ہے. پیٹرول کی قیمت دیکھیں، بجلی کی قیمت دیکھیں. 16 مہینے جو پی ڈی ایم نے حکومت کی ہے آپ کے سامنے ہے. جو دیکھیں نا ہم جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا بندہ جو ایک دیکھتا ہے نا جو جس کے بچے ہیں، جس کی فیملی ہے، اس کا اپنے گھر کا اس خرچہ چلانا جو ہے نا وہ مہینے کا، وہ اس کو مسائل بنے ہوئے ہیں. وہ کس طرح لوگ پہلے جو ہم چیزیں لے کے آتے تھے 10-20 ہزار کی، ابھی وہ 50 ہزار کی آ رہی ہے. دیکھیں نا کدھر چلا گیا عوام. مہنگائی جو کہ میرا یہی عوام کے پیغام ہے کہ آپ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ جماعت اسلامی کو آزما کے دیکھ لیں. سب کو آپ نے آزما لیا ہے، انشاءاللہ آپ کو جماعت اسلامی مایوس نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. یہ تھے ملک انعام، انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ حلقے کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تمام جماعتوں کو جو ہے وہ موقع مل چکا ہے. عوام اس دفعہ جماعت اسلامی کو موقع دے، انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے. دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی. اللہ حافظ.